محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، ذی الحج کا مہینہ آخری اشرا اور محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ ہر جگہ میرے عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے، پرچم کے رنگ بدل گئے، بینر کے رنگ بدل گئے، ہو کا عالم ہو گیا۔ میرے عزیزو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اتنا خوف و ہراس ہندوؤں سے، کراڑوں سے، سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے۔ چار آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے، دو آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ میرے عزیزو کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماشی ہوئی تھی۔ کوئی فور شیڈول کے اندر، کوئی دفعہ 144 کے اندر، کوئی 16 MPO کے اندر، کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے۔ ممبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی، 3 مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرے عزیزوں کافروں کا دور تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج فور شیڈول ہے، آج 3 مہینے کی زبان بندی ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا۔ حرم کعبہ کے اندر کملی والا رات کے ندیرے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آ کے قرآن سنا کرتی تھی۔ روڈ بند، اعلان ہوں گے 9 محرم کو 10 محرم کو گھر سے نہ نکلے، چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے۔ پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا، میری بات پر اتفاق کرو گے۔ 10 محرم الحرام، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے، عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے۔ اے ظالمو بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے۔ 11 مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا؟ گھٹاؤ گھٹاؤ، پونے 1400 سال ہو گئے تم امیر معاویہ کے شان کو گھٹاتے رہو، 1400 سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی، میں قیامت کی صبح تک تمہارے شانوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ چمگادڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے، صبح صبح میرے عزیزوں چمگادڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگادڑیں پھر رہی ہیں، کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا؟ صحابہ چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ سورج کی مانند ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے بند کمرے میں کھڑکیاں بند کر لو، بند کمرے کے اندر میرے عزیزوں روشن دان بند کر لو، دروازے بند کر لو، دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو۔ صحابہ کا ایمان اتنا چمکتا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم پہاڑوں کے دامن میں بھی صحابہ کی ایمان کی روشنی نظر آئے گی۔ کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی رگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے۔ حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شبر رو کے دکھائے، اونو محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوے لوگوں اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے؟ اور میرے عزیزوں جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا آل رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوے لوگوں جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے، محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اے لوگوں ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے تیل دل کی پیاس کے ساتھ، نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والو حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بھکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بھکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نوشہر و فیروز نواب شاگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی 2 دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی؟ کا 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے، دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیشہ حق کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے میرے عزیزوں، موبائل پہ سنو گے میرے عزیزوں، یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں، اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے۔ پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا، اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر، نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر، اللہ اکبر میرے عزیزوں، امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگوں، فاقہ مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مکھن پروٹھے کھا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، نواسہ رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا، آ جاؤ جی، چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، رشتہ داروں، تائے چاچے کی اولادوں، بھائی بھتیجوں، اجازت ہے، بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ، حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا، اللہ اکبر، ہمیں دیکھ کے ہمارے رخ بدل لے، ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تپتی ریت کے حوالے سے کیا جائے گا۔ اے لوگوں، تمہیں پتا کوئی نہیں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، پلسرات سے جب انسانیت گزرے گی، آدم گزریں گے، نوح نجی اللہ گزریں گے، ابراہیم سمیت سارے پیغمبر گزریں گے، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا، یا معاشر الاسار کے سارے انسانوں، یا معاشر الانبیاء والاولیاء والاتقیاء والشہداء والصالحین، اونے کو سارے نبیوں، سارے ولیوں، غوث کتب ابدالو، تو عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، تو بابل حق زکریا ملتانی کیوں نہ ہو، نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، شمس تبریز کیوں نہ ہو، تو اللہ اکبر، تو انڈیا کا جنید بغداد، تو جنید بغدادی کیوں نہ ہو، تو انڈیا کا معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، سارے کتب ابدال غوث سن لو، ساری دنیا کے اماموں متقیوں سن لو، پرہیزگاروں سن لو، آنکھیں جھکا لو، بند کر لو، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے حسین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور جن کے پردے خدا قیامت کے دل پلسرات میں بچائے، ان کے پردے کربلا میں اجاڑ دے کی کس کو اجازت ہے؟ ملتان کے غیور مسلمانوں، حسین کا نام لینے والوں سے، حسین کی محبت سے، محبت میں خون نکالنے والے سے پوچھو تو صحیح، سیدہ زینب کی چادر کا کتنے میں سودا کر کے آیا ہے؟ اور واقعی میرے عزیزوں، جس طرح کی اس وقت شادیاں اس محرم کے مہینے میں ناجائز ہیں، شادیاں کرو، شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے، ہجڑے نچواؤ گے، کچھرے نچواؤ گے، مہندی کی رات فنکشن کرو گے، خدا پاک کی قسم ہے، حسین تو کیا، حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا، ابا بھی ناراض ہو جائے گا، حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی، حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا۔ او لوگوں، اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں، موت میت میں ختم نہ کیا، تو قیامت کے دن خالی ورقہ خدا کے میدان میں لایا جائے گا۔ دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے، دنیا کہے گی نیکوکار ہے، مکہ مدینے میں اعتکاف کرنے والا، دنیا کہے گی خیرات کرنے والا، اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا۔ اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا۔ یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا، طبلے بازے بجوا رہا تھا، ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا، یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا، اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا۔ میں ابھی ایک پچھلے دنوں بھی میرے عزیزوں احمد پور شرقیہ سے بیان کے بعد فجر کے درس کے لیے سکھر گیا، اور وہ بھی ایک تعزیت کے لیے جانا تھا۔ ہمارے حاجی یونس صاحب کی گھر والی فوت ہوئی، 90 سال کا بابا اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا، مولوی صاحب جب میں نماز کے بعد گھر جایا کرتا تھا بیوی کو سلام کیا کرتا تھا، کیا میں سلام کر لوں؟ میں نے کہا میں تجھے شریعت بتلاؤں گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، رب روٹھ جائے گا، بابا ہے مثل بچوں کے برابر ہے، 90 سال کی عمر ہے۔ میں نے کہا بابا کر لے، اللہ اکبر۔ میرے عزیز وہ کہنے لگا حاجل السلام علیکم، اس کے ایک بول نے خدا کی قسم سارے ورثاء کو رلا کے رکھ دیا۔
اللہ گواہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میری دھیوں میری بیٹیوں کو، اور انڈیا تو خدا کی قسم پتہ نہیں میں جو اپنا باپ مانتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا کے اندر بچے بچیاں دیوبند والے، لکھنؤ والے میرے عزیزوں، نندوتے والے مجھے ابو جی کہتے ہیں۔ 4-5 دن پہلے مجھے فون آیا شاکرہ بہن، اور اس نے چیچا کہا کہ آپ نے کہنا ہے، مستورات ہے؟ ہاں سنو میری بیٹیوں، تمہارے لیے پیغام، جنہوں نے کل کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے، بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوہروں کو اپنی زبان کا گندا بول کے، اور کیا چاہ رہی ہو، مر جاوے۔ کہنے لگی مولوی صاحب ہو؟ میں نے کہا جی کہ عبداللہ، نے کہا نہیں تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی۔ میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا، کہنے لگی میں نے تو منتیں کی، میں نے کہا بی بی بات کر 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے۔ کہنے لگی اچھا۔ میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں، تو مجھے نہ دکھائیے، مجھے دیکھ لے۔ پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی، میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری آواز سنی، تیرے سے بات ہو رہی۔ پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤں کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے؟ میں نے کہا جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا، میرے سامنے کھڑے رہے، میں حضور کو دیکھتی رہی۔ ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں، پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے۔ پھر میرے عزیزوں میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے، کیا پتا اس کے آنگن میں، اس کے ویڑے میں اس کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے۔ ایسا روئی، مجھے بھی لا دیا۔ میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو، تقریروں میں جائیو، جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی، اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا، میرا ننہال ددیال بڑا اچھا، میرے چاچے بڑے اچھے، کراچی میں میرا ننہال ہے۔ مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے، کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے، کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لے گی جہاں مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے، میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو، جہاں رزق مانگتی ہو، جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو، وہ دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے۔ اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے، خدا کی قسم 2 روٹیاں اس وقت تک دینے کو تیار نہیں، جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے۔ اس وقت میرے عزیزو عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو 4 سال کی بچی 6 سال کی بچی، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر، جو رات کو یہ گنو نجروں کرتے ہیں، دل کے اجالے میں عصمت دری کرتے ہیں، پھر آ کر سبیل دودھ کی، پھر آ کر نیاز حسین کے نام کی لگاتے ہیں، اور سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی، تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ، تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ، تمہاری مرضی، لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ آئے حسین، تیری تو شہادت اتنی مظلوم ہے کہ 1400 سال ہو گئے، تیرا آج بھی گیلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے مقابلے میں کبھی یزید کو لا کے کھڑا کر دیتے، تیرے مقابلے میں کبھی شمر کو لا کے کھڑا کر دیتے۔ اوے لوگو، جسے خدا ذلیل کرے، جسے خدا کا رسول ذلیل کرے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے۔ حضرت حسین کہنے لگے نانا کیا بات ہے، ابھی تو آپ ہنس رہے تھے، ابھی آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور رو رہے ہو۔ کہ میرے نواسے، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خون کو اللہ اکبر ایک کالے اور چٹے رنگ کا جہنم کا کتا پی رہا ہے۔ جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شمر سامنے آ کے تلوار نکال کے کھڑا ہوا، شمر کو پھل بیری تھی، سفید کالے نشان تھے۔ حضرت حسین نے شمر کو دیکھا، کہنے لگے صدق اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ میرے خون کو جہنم کا کتا پیے گا۔ اللہ اکبر، کوفے والوں دیکھو، میرے سامنے انسان نہیں کھڑا، حسین کا دشمن اس وقت جہنم کا کتا بن کے کھڑا ہوا ہے۔
خبردار خبردار، ووٹ جسے مرضی دینا، خبردار پیار محبت کے اظہار جس سے مرضی کرنا، لیکن حسین کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہ آنا۔ 1400 سال کے بعد آج آپ کو مجھے سمجھ میں آیا حق پر تھا یا باطل پر تھا۔ آج آیا حق و باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب کوفے کے میدان میں یہ قافلہ جا رہا تھا، کوفے کے بازار میں جا رہا تھا، دیکھنے والے نے دیکھ کر تالیاں بجائی کہ لگا آگے مزے، انوکھی تبدیلی لینے اگلے انوکھی تبدیلی کرنے آئے تھے۔ اللہ اکبر، تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں تو کیا سمجھتے تھے بچ کے نکل جاؤ گے؟ ہم نے تو یکم محرم الحرام کو جب تمہارے قافلے کا رخ کربلا کے میدان کی طرف مڑا تھا، ہم نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو دیا تھا کہ گن گن کے تمہارے سے بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب سے سنا کہ لگی ظالموں شرم کرو، مرنے کے بعد دنیا گلے چھوڑ دیتی ہے، مرنے کے بعد تو دشمنی ختم کر دیتی ہے، تم قتل ہونے شہید ہونے کے بعد حسین کے نبی کے نواسے کو تم کس طرح گلوں کے ساتھ یاد کر رہے ہو؟ اتنے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا بی بی آگے کیا پلان ہے؟ پھر لڑنے کے لیے آئے گی، اپنے بچے اپنے جوان لے کے آئے گی، پھر لشکر لے کے آئے گی۔ ہائے میرے عزیزوں، کوفے کے بازار میں پورا قربہ اور بچے کے جسم پہ کٹ آ جائے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بہن کو خبر ملے، اپنے شوہر سے کہتی ابھی لے کے جا، جب تک نہیں کھونی گی حرام میں کچھ کھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس زینب کے کلیجے کو کیا داد دو گے؟ اس کے حوصلے کو کیا داد دو گے؟ تو پورا کربل کا میدان خاندان سے کٹا ہوا بھرا پڑا ہے، پھر بھی صبر و استقلال کا دامن سر کو چھپائے ہوئے گئی، اور زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھتیجے جی پھپھی اماں کہ میرے بھتیجے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پھر دوبارہ آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ایسی شکست دی قیامت تک تمہارا سر نہیں اٹھے گا۔ بی بی زینب کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اس کتے کو آج جواب نہ دیا تو قیامت تک اللہ اکبر دنیا کے کتوں کے منہ میرے بھائی کی طرف منہ کھلے گے۔ کہنے لگی بیٹے ان سے پوچھ کر تمہارے ہاں زور کا وقت کب ہوگا؟ کبھی تھوڑی دیر بعد ہوگا۔ اذان کون دے گا؟ کب مؤذن دے گا؟ جب اذان ہوئی کہنے لگی ابھی بتلاتی ہوں۔ اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، چیخیں نکل گئی۔ زین العابدین دادے کا نام سن کر کوکے مار کے رونے لگا کہ پھپھی ابا کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، نانا محمد یاد آ گیا، جن کو گودیوں میں کھلایا، جن کو کندھے پر بٹھایا، جن کو زبان نکال کر چوسائی، آج کربلا کے میدان میں اس طرح بے وارث پڑے، ان کے کفن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، ان کو کوئی دفنانے کے لیے ان کے اوپر مٹھی بھر مٹی ڈالنے کو تیار کوئی نہیں۔ وہ کہاں گیا ہرا بڑی کی اولاد جو کہہ رہا تھا دوبارہ آؤ گے؟ وہ کہاں گیا بے ایمان کا بچہ جو کہہ رہا تھا دوبارہ سر اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر سامنے آیا۔ اللہ اکبر کہنے لگی بھتیجے کجی پھپھی ابا کیسے پوچھ کہ شہر کس کا؟ کہنے لگے ہمارا۔ کہ وطن کس کا؟ ہمارا۔ حکومت کس کی؟ کا ہماری۔ مسجد کس کی؟ ہماری۔ مؤذن کس کا؟ ہمارا۔ امام کس کا؟ ہمارا۔ اذان کا وقت کس نے تعین کیا؟ کہ ہم نے۔ اذان کس کی اجازت سے دی؟ کہ ہماری اجازت سے۔ کہ اذان تو نے سنی، بتا بتا اذان میں شمر کا نام آیا یا شمر کے بابے کا نام آیا یا میرے دادے کا نام آیا، حسین کے بابے فاطمہ کے بابے کا نام آیا؟ کانپ گیا، لرز گیا، کہنے لگا تمہیں کاٹ دیا، مٹا دیا، پھر بھی تمہارے دادے کا نام ہے۔ اے ظالمہ، اگر آج ہمارا کربلا میں قربہ کشنے کے بعد تیرے دادے کا نام آتا تو جیت تیری تھی، ہار ہماری تھی۔ کٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد، پٹنے کے بعد آج بھی اذانوں میں ہمارے دادے کا نام گونج رہا ہے تو سن لے، کوفے والے تم ہار گئے، محبت کے گھرانے والے جیت گئے۔ اور لوگوں، تم اس جیت کو سیدہ زینب نے جس جیت کا اعلان کوفے کے بازار میں یزید کے دربار میں کیا تھا، تم اس جیت کو ہار کے اندر کیوں بدل رہے ہو؟ سجدہ کرنے والا، روزے رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، خیرات کرنے والا، دیوں کو دیکھ لو، پردے بچانے والی، چہرے چھپانے والی، پیر کی جوتی کے رنگ کو بھی پردے سے ڈھانپنے والا قربان رسول کا ملے گا۔ خدا را خدا را خدا را، اور امت کے نوجوان لو، اگر نماز پڑھتے ہو تو ان 10 دن میں اور نمازوں کی کثرت کرو، مسجدوں کو بھر دو۔ جمال مدنی سے عزیزی صاحب سے کہہ دو آج ان 10 دنوں میں مسجد کو تالا نہیں لگے گا،
امت کا نوجوان وہ سجدہ کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، وہ قرآن پڑھے گا جو حسین نے نیزے کی ایڑی پہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، مسجد آباد کر دو، راتوں کو سونا چھوڑ دو، اور تہجد میں، نمازوں میں، اذانوں میں، اداؤں میں، تبلیغ میں، سروزے میں، چلے میں، قرآن کی تلاوت میں، اور میرے عزیزوں خیرات میں، کردار میں، سخاوت میں، پرایوں کو، دشمنوں کو معاف کرنے میں، اپنوں کو گلے لگا کر ساری دنیا کو بتا دو حسین کل بھی ہمارا تھا، حسین آج بھی ہمارا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو گے میرے بھائی، 9-10 محرم کا روزہ رکھو گے، فرض نہیں ہے، نفلی ہے، رکھ کے دکھاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ حسین پگڑی والا، ٹوپی والا، داڑھی والا، حسینیوں کی پہچان بتلا کے جا رہا ہوں، مارکیٹ میں حسین کی پہچان دے کے جا رہا ہوں۔ پگڑی حسین کی شان میرے عزیزوں، ٹوپی حسین کی شان، داڑھی حسین کی شان، ٹخنوں سے تلوار اونچی حسین کی شان، تقوی حسین کی جھولی کی لونڈی، پرہیزگاری، خیرات، سخاوت حسین کی شان ہے۔ بتاؤ بتاؤ، ٹوپی پگڑی داڑھی کا خیال کون کون رکھے گا، اور حقیقی معنوں میں کون کون حسینی بن کے دکھائے گا؟ اب تم خیرات کرو، جو مرضی کرو، اللہ قبول فرمائے، لیکن ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ اور جس کے پاس پیسے کوئی نہیں، ضروری نہیں ادھار پکڑے، ضروری نہیں کہ 7 والی سے 1000 ادھار لے، بوبو تجھے وہ تو مجھے 1000 ادھار دے دے، میں دودھ کے شربت بناؤں گی، اگلے ہفتے شور سے لے کے دے دوں گی۔ اور نا کربلا کے میدان میں دودھ کا شربت نہیں پیا تھا، کربلا کے میدان میں سادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، بلکہ فاقہ مستی میں رہ کر اللہ کا قرآن سنایا تھا، خاموش رہ کر پیغمبر نانے کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ پیغام کربل کے میدان میں کربلا والوں کے ساتھ دفن نہ کرو، یہ پیغام اٹھتے اٹھتے میرے عزیزوں پوری دنیا میں پھیلا، یہ پیغام نظام الدین میں آیا، یہ پیغام حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کی جھولی میں آیا، یہ مقام یہ پیغام مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس آیا، یہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی کے پاس آیا، یہ پیغام مولانا قاسم نانوتوی کے پاس آیا، یہ پیغام کا بیڑا پھر مفتی محمود کے کندھے پر ڈال دیا، یہ بیڑا پھر میرے عزیزوں شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی کی جھولی میں دے دیا، پھر مولانا یوسف بنوری کو دے دیا، پھر غلام غوث ہزاروی کو دے دیا، امام الاولیاء لاہوری کو دے دیا، امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری کو دے دیا۔ یہ پیغام میرے عزیزوں زبان در زبان، کندھے در کندھے چلتا آ رہا ہے۔ آج یہ پیغام میرے عزیزوں مدنی صاحب کی مسجد میں آپ کے اور میرے کندھے پہ ڈال دیا گیا۔ میرے عزیزوں اس پیغام کو پہنچانے کا بیڑا اٹھاؤ گے، اس پیغام کو اپناؤ گے، امت تک اس پیغام کو پہنچاؤ گے، تو خدا کی قسم دنیا حسینی نہیں کہے گی، عرش والا حسینی کہے گا۔ دنیا میرے عزیزوں امتی نہیں کہے گی، عرش والا وہ نبی کا امتی کہے گا۔ میرے عزیزوں دنیا تمہیں غلام نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا غلام کہے گا۔ میرے عزیزوں یہ دیکھو اللہ کا تحفہ، محرم اور حرام کا مہینہ نوازوں کی قربانی کے ساتھ بھی اللہ نے دے دیا۔ میرے عزیزوں حسین بھی ہمارا، حسین کی اماں ہماری، حسین کی بہن کی عزت ہماری، خاندان نبوت کی عظمت ہماری، کربلا والے ہمارے، احد والے ہمارے، بدر والے ہمارے، میرے عزیزوں ہجرت کرنے والے ہمارے، تبوک والے ہمارے، حنین والے ہمارے، شہداء اسلام ہمارے، میرے عزیزوں سرحد والے ہمارے، جھگ والے ہمارے، پنجاب والے ہمارے، بلوچستان والے ہمارے۔ میرے عزیزوں آج کی رات ہے، اپنے سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کر کر شکرانہ مناؤ کہ اللہ نے یہ آزاد خطہ ارض میں عطا فرما دیا۔ اور سنو 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 لوکل مہاجروں کو پیغام ہے، رب کعبہ کی قسم متحد ہو جاؤ۔ جب ملک پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پنجابی پنجابی نہ رہا، بلوچی بلوچی نہ رہا، ہندی ہندی نہ رہا، سندھی سندھی نہ رہا، سب نے ہاتھوں میں ہاتھ کی کڑیاں بنا کر پوری دنیا کے کفر کو، کراڑوں کو، ہندوؤں کو، بد مذہبوں کو ایک پیغام دیا تھا، ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارا